أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب عقیدہ کے موضوع کے اوپر ہے۔ اس میں انہوں نے اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور اعتماد کیا ہے عقیدہ بیان کرتے ہوئے کس چیز پہ؟ قرآن کریم کی آیات پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ۔ پہلے انہوں نے آیات ذکر کی ہیں اور اب احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ آغاز انہوں نے کیا تھا ارکان ایمان سے، کہ ایمان کے 6 پلر ہیں، 6 ستون ہیں، 6 ارکان ہیں، اور خاص طور پہ توجہ دی پہلے رکن پہ، پہلے پلر پہ۔ وہ کون سا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا۔ اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پہ ایمان لائیں۔ یہیں سے انہوں نے اللہ کی صفات کے تعلق سے آیات اور حدیث کا تذکرہ شروع کیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے وہ حدیث پڑھی جس کا تعلق ہے اللہ رب العزت کی آواز سے، کہ اللہ کلام کرتا ہے تو اس کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے علو کے بارے میں، فوقیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے سب سے اوپر ہونے کے بارے میں۔ یاد رہے کہ اس بارے میں ہم آیات پڑھ چکے ہیں۔ کون سی آیات ہم نے پڑھی ہیں؟ ہلکا سا میں تذکرہ کر دوں ان کا۔ ہم نے اس ضمن میں پہلی آیت پڑھی تھی، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور تمہیں اٹھا کر لانے والا ہوں اپنی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کیونکہ کیا ہے؟ رافعک الیہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں لانے والا ہوں، کہا اٹھا کر اپنی طرف لانے والا ہوں، بلند کر کے اپنی طرف لانے والا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ ورافعک، تمہیں بلند کرنے والا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ الیہ ساتھ نہ کہتے تو شاید کوئی کہتا کہ رافعک سے مراد ہے شان بلند کرنا، مقام بلند کرنا، لیکن اللہ نے کہا ورافعک الیہ۔ اور یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 55 پھر ہم نے آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 158 158، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن قتل نہیں کر سکے، سولی پہ نہیں لڑکا سکے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، بلند کر لیا، الیہ، اپنی طرف۔ یہاں پہ بھی رفع کے بعد کیا ہے؟ الہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب کوئی تعویل نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے ان کی شان بلند کر دی، بلکہ خود ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور کہا صرف اٹھایا نہیں، کہا الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، جدھر اللہ خود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے آیت پڑھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ پاکیزہ کلمات جو ہم ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، ہمارے یہ پاکیزہ کلمات چڑھ کر جاتے ہیں کہاں؟ الیہ، اللہ کی طرف۔ یہاں پہ بھی کیا آیا ہے؟ الہ۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی سورہ غافر کی آیت نمبر 36 37 36 37، سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، کہ فرعون کہہ رہا ہے یا حامان، اے حامان، اور یہ کون ہے؟ فرعون کا وزیر، ابن لی سرحا، میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بناؤ۔
لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، تاکہ میں پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں پہ، آسمانوں کے دروازوں پہ. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں جان کر دیکھ سکوں موسیٰ کے معبود کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام. وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کا مذاق اڑا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ رب فرعون نہیں ہے، رب کوئی اور ہے، اور جو رب ہے عبادت اسی کی جائے گی. فرعون کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا تو اس تعارف میں یہ چیز داخل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسی لیے فرعون کہہ رہا ہے کہ بلند و بالا عمارت بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے اوپر دیکھوں کدھر ہے اس کا رب. تو اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. پھر سورہ ملک کی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 16، 17، 16، 17. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پہ ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین پہ دنسا نہ دے اور زمین لرزنے لگے، حرکت کرنے لگے. تو یہ کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں؟ جو اوپر ہے، یہ خود اللہ رب العزت. ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر ایسی تیز رفتار آندھی نہ بھیج دے جس میں پتھر بھی ہوں، کنکریاں بھی ہوں. تو ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اوپر ہے. اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے، ایک آیت نہیں کئی آیات میں آیا ہے. بقول امام ابن القیم رحمہ اللہ کے قرآن کریم سے آپ کو 1000 کے قریب ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو آج کے درس میں یہی عقیدہ احادیث سے. چنانچہ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وقولہ فی رقیۃ المریض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا مریض کو دم کرنے کے معاملے میں. کیا فرمانا؟ کہ ربنا اللہ الذی فی السماء. اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ من اشتکا منکم شیئا او اشتکاہ اخ لہ، اگر تم میں سے کوئی کسی قسم کی بیماری محسوس کرے یا کوئی اس کا بھائی اس کو بتائے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ یہ الفاظ پڑھے. گویا کہ آپ نے یہ دم بتایا ہے. کیا الفاظ ہیں؟ ربنا اللہ، اس کو آپ ایک تو پڑھ سکتے ہیں ربنا اللہ، ربنا مبتدا اور لفظ اللہ اس کی خبر. ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمانوں پہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں کہ ربنا اللہ الذی فی السماء. ربنا سے پہلے کیا مقدر ہوگا؟ یا. اے ہمارے وہ رب جو کہ کیا ہے؟ اللہ ہے، آسمانوں پہ ہے. تو ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا وہ رب، ہمارا رب اللہ جو کہ آسمانوں پہ ہے. اور یہ جو پہلا جملہ ہے یہی وہ حدیث کا ٹکڑا ہے جس کی خاطر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ حدیث یہاں پہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہے. مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فی السماء، فی جو ہے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی اعلیٰ کی معنی میں ہے،
جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے کہا تھا ان جادوگروں سے جن کو وہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے لے کر آیا تھا. یہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو جادو کے تو وہ ماہر تھے، جان گئے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، پہچان گئے کیونکہ وہ ماہر جادو تھے. تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے. آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے. تو فرعون نے پھر ان کو دھمکیاں دی تھی. ان دھمکیوں میں ایک دھمکی یہ تھی کہ میں تم کو کھجور کے درختوں کے تنوں پہ سولی پہ لٹکا دوں گا. لفظ کا استعمال کیا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي، تو یہاں پہ فی کس معنی میں ہے؟ علی کے معنی میں. یعنی کہ یہ مطلب نہیں تھا فرعون کا کہ میں کھجور کے درخت کے تنے کے اندر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. فی کا معنی اندر یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ فی بمعنی علی، اوپر. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارا رب اللہ وہ جو آسمانوں پہ ہے. فی کا معنی علام کر رہے ہیں، یہ تب ہے جب السماء سے مراد ہم کیا لیں؟ یہ آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے، مطلب یہ آسمان، دوسرا، تیسرا، ان آسمانوں میں سے کوئی آسمان مراد نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں السماء سے مراد العلو. السماء کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اوپر، بلندی. تو جب آپ یہ معنی کریں گے تو پھر فی کا معنی علا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ وہ جو بلندی میں ہے، جو اوپر ہے. تقدس مکا، تقدس اسمکا، پاک ہے تیرا نام. کون سا اللہ کا نام پاک ہے؟ سارے نام. بہت اچھے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ اسم اگرچہ واحد ہے لیکن یہ مضاف ہے کاف کی طرف، اور اس سے مراد اللہ کے تمام نام ہیں. جیسے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمت اللہ سے کیا مراد؟ اللہ کی ایک نعمت کی ساری نعمتیں، تمام نعمتیں. اس لیے تو فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر ایک نعمت ہوگی تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو؟ تو یہاں پہ یہی صورتحال ہے. مراد ہے تیرے تمام نام پاک ہیں. پاک ہیں کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. امرک فی السماء والارض، تیرا امر، تیرا حکم، تیرا امر جو ہے آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. یعنی کہ تیرا آرڈر آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، زمین پہ بھی چلتا ہے. سارے امور کی تدبیر کرنے والا تو ہے. الا لہ الخلق والامر، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور ہر چیز پہ جس کا امر چلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو رب مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، عبادت اللہ کا حق ہے، تم ان کو بھی دیتے ہو. یہ بتاؤ کہ تمہیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ تمہارے کانوں پہ، تمہاری آنکھوں پہ کنٹرول کس کا؟ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے امور کی تدبیر کرنے والا کون؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، جواب یہ کہ اللہ. تو یہاں پہ کہا گیا امرک فی السماء والارض، تیرا امر آسمانوں پہ بھی ہے اور زمین پہ بھی. کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض،
چونکہ تیری رحمت آسمانوں پہ ہے، اس لیے کہ تیری رحمت آسمانوں پہ ہے. کما جب آپ اس کو تعلیل کے لیے کہیں گے تو پھر یوں مانا ہوگا کہ جس طرح تیری رحمت آسمانوں پہ ہے اس لیے کہ تیری رحمت آسمانوں پہ ہے، اجعل رحمتک فی الارض، اپنی رحمت کو کر دے زمین پہ. تو کیا زمین پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح تیری رحمت، اس لیے کہ تیری رحمت آسمانوں پہ ہے تو اپنی رحمت زمین پہ کر دے. مراد یہ ہے کہ تیری رحمت زمین پہ بھی ہے، لیکن اب دعا کرتے ہوئے خاص رحمت کی ضرورت ہے، مزید رحمت کی ضرورت ہے. اور اب تک جو ہم کلمات پڑھ رہے تھے یہ سب کے سب کیا تھے؟ وسیلہ. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ کیا دیں؟ وسیلہ دیں. وسیلہ ان چیزوں کا جن کا وسیلہ دینا جائز ہے. اللہ کو وسیلہ دیں اللہ کے ناموں کا، اللہ کو وسیلہ دیں اللہ کی صفات کا. اللہ تعالیٰ کو آپ وسیلہ دیں اپنے کسی نیک عمل کا. آپ دعا کے میں وسیلہ بنا سکتے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو یہاں پہ آپ نے والد صاحب کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ ان کی دعا کو. تو یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے دعا کے لیے. اب دعا شروع ہوگی. اغفر لنا حوبنا وخطایانا، اغفر تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، حوبنا، خوب کہتے ہیں کس کو؟ بڑے گناہ کو. خطایانا، نا کا معنی ہمارے، خطایا خطیت ان کی جمع، یہاں پہ مراد ہے چھوٹے گناہ. تو اغفر لنا حوبنا وخطایانا، اے اللہ ہمارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے اور ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے. انت رب الطیبین، تو پاک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا رب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کن کا ہے؟ مسلمانوں کا. کافروں کا رب سب کا رب ہے. پھر اس کا کیا مطلب؟ انت رب الطیبین. طیبین یہ جمع ہے، واحد اس کا کیا؟ طیب. طیب کون؟ سارے نبی طیب ہیں علیہم السلام. ان کے پیروکار، ان پہ ایمان لانے والے، شرک سے دور رہنے والے مومن جو ہیں سب کیا ہیں؟ طیب. ہر مومن طیب ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے انت رب الطیبین، اچھے لوگوں کا، پاک لوگوں کا تو رب ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی رب ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انت رب الطیبین؟ یہاں ربوبیت خاصہ کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ ربوبیت خاصہ کا تذکرہ ہے. اور اس ربوبیت خاصہ کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے دعا میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا رب ہے، جبکہ اللہ سب کا رب ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کا رب ہے. یہ کیا؟ ربوبیت خاصہ. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے ہیں اس پہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ کیا؟ ربوبیت عامہ. پھر کیا؟ جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا رب ہے، یہ ربوبیت خاصہ. انزل رحمتا من رحمتک، تو اتار اپنی رحمتوں میں سے کوئی رحمت. تو اتار اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو اقسام ہیں. ایک اللہ کی رحمت جو اللہ کی صفت ہے، اور ایک اللہ کی رحمت جو اللہ کی مخلوق ہے. تو یہاں پہ کون سی قسم مراد ہے؟ مخلوق. اسی لیے اتارنے کی درخواست کی جا رہی ہے. انزل رحمتا من رحمتک، تو اتار اپنی رحمتوں میں سے کوئی رحمت. وشفاء من شفائک، اور اپنی شفاؤں میں سے کوئی شفا. اتار کس پہ؟ علی ھذا الوجعی یا علی ھذا الوجعی، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں علی ھذا الوجعی، ان کے جیم کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ فتح زبر، تو پھر معنی ہوگا بیماری، مرض.
کہ تو اتار اپنی رحمتوں میں سے کوئی رحمت اور اپنی شفاؤں میں سے کوئی شفا اس بیماری پہ. اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں الوجع جیم کے نیچے کسرہ تو پھر اس سے مراد ہے مریض، کہ اے اللہ تو اپنی رحمتوں میں سے کوئی رحمت اتار، اپنی شفاؤں میں سے شفا اتار اس بیمار پہ، اس مریض پہ جس کو دم کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیبرأ، کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے، اس انداز سے دم کیا جائے تو وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا. یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ ابو داؤد شریف میں ملے گی، نمبر ہے 3892 3892، اور یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے زیادہ بن محمد الانصاری، امام بخاری نے اس کے بارے میں کہا منکر الحدیث تھی، تو حدیث تو ضعیف ہے. اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اور دیگر محدثین نے بھی. ویسے اس حدیث کو امام دارمی، کون؟ امام دارمی جو عقیدے کے بڑے ماہر تھے، جن کی کتاب ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، امام عثمان بن سعید الدارمی 280 میں فوت ہوئے ہیں، 280. تو یہ بھی اس حدیث کو اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں لے کر آئے ہیں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4545. بہرحال حدیث ضعیف ہے. اب کیا بنے گا ہمارے عقیدے کا؟ ہم تو عقیدہ بیان کرنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، حدیث تو ضعیف نکلی. آپ کے سامنے ابھی تذکرہ ہو چکا ہے قرآن کریم کی چند آیات کا، اور ساتھ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. اس موضوع پہ قرآن کریم کی 1000 سے زیادہ آیتیں دلالت کرتے ہیں بقول امام القیم رحمہ اللہ کے. تو عقیدہ کہیں جانے والا نہیں ہے، عقیدہ بہت مضبوط ہے. جب عقیدہ مضبوط ہو تو مضبوط دلائل کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ علماء کرام کوئی کمزور دلیل بھی ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ تو ثابت ہو چکا، بنیادی عقیدہ تو طے ہو چکا. دلائل کی کثرت کے طور پہ بسا اوقات کوئی ضعیف روایت بھی ذکر کر دی جاتی ہے. تو شاید امام صاحب نے یہ جاننے کے باوجود، کون سے امام صاحب؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جاننے کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، کیونکہ بنیادی عقیدہ ثابت ہو چکا ہے قرآن کریم کی آیات سے، اور مزید ان احادیث سے بھی ثابت ہوگا جو ابھی وہ ذکر کریں گے. دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب شاید ان کے علم میں اس موقع پہ یہ بات نہ آئی ہو جب کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. آپ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ امام صاحب نے کتاب لکھی تھی کتنی کتابوں کے اندر بیٹھ کر، ان کے دائیں بائیں کتنی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے عصر کے بعد. ایک آدمی آیا اور اس نے اس عقیدے کا تقاضا کیا، بلکہ شاید لیٹر لکھا گیا تھا ان کو. تو بہرحال انہوں نے عصر کے بعد یہ کتاب لکھی. کہنا چاہتا ہوں اپنے حافظے سے لکھی ہے. کتابیں ہماری طرح کتابیں کھول کر دیکھ کر نہیں لکھی. تو جب یہ صورتحال ہو تو شاید اس موقع پہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ رہی ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بہرحال حدیث ضعیف ہے. انہوں نے کیوں ذکر کی، اس کے بارے میں 2 جواب میں نے آپ کو بتائے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ہمارے عقیدے کا، مسئلے کا، تو مسئلہ یہ ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے امام صاحب وَقَوْلُهُ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم مجھے امین نہیں مانتے ہو؟ امین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امانت دار، دیانت دار. کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، مجھے امین نہیں مانتے ہو، جبکہ میں امین ہوں اس کے ہاں جو آسمانوں پہ ہے. یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے
اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4351 4351. اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام مسلم، نمبر ہے 1064 1064. اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ الفاظ آپ اس انداز سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم مجھے امین نہیں جانتے ہو، مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، میری امانت پہ اعتماد نہیں کرتے ہو، جبکہ مجھے امین اس نے جانا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے. اس صحیح حدیث کی جو تفسیر آئی ہے اس میں یہ ہے، اور حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے سونے کی ایک ڈلی بھیجی، گولڈ کی ایک ڈلی بھیجی، جس کو ابھی صاف بھی نہیں کیا گیا تھا، مٹی اس کے ساتھ تھی ابھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تقسیم کر دیا 4 لوگوں کے درمیان. یہ 4 لوگ مہاجرین میں سے نہیں تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، مکہ چھوڑا تھا اور بعد میں بھی جہاد کرتے رہے. یہ 4 آدمی انصاریوں میں سے بھی نہیں تھے جنہوں نے بڑی دین کے لیے قربانیاں دی اور مدینہ میں مہاجرین کو پناہ دی. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور جنگوں میں بھی شریک ہوتے رہے، صرف مال نہیں دیا، خون بھی دیا ہے. جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو نہ اس میں مہاجرین میں سے کوئی شامل ہے، نہ انصاریوں میں سے کوئی شامل ہے، نہ مکہ والوں میں سے کوئی، نہ مدینہ والوں میں سے کوئی، بلکہ آپ نے جن کو دیے، جن کو یہ ان کی گولڈ دیا، جن میں تقسیم کیا، وہ نجدی تھے. کون تھے؟ نجدی. نجد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ مکہ مدینہ سے آپ عراق کی طرف جائیں، یہ پورا علاقہ اس سائڈ پہ جو ہے یہ نجد کہلاتا ہے، بالائی علاقہ. تو ان کے 4 آدمیوں کو آپ نے دیا. ان میں سے ایک اقرا بن حابس تھے، اور یینا تھے، اور بھی 2 آدمی تھے. اس پہ افسوس ہوا کئی مہاجرین میں سے کئی لوگوں کو اور انصاریوں میں سے کئی لوگوں کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اسی موقع پہ، اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، آپ اللہ سے ڈریں اور عدل و انصاف سے کام لیں. نعوذ باللہ من ذالک. بہت بڑے کلمات کہہ گیا. اتنے سخت کلمات تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. یعنی کہ یہ اس نے آپ کی کیا کی ہے؟ گستاخی کی، آپ کی توہین کی ہے، مراد یہ تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ اس آدمی کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے اتر کر دل کی طرف نہیں جائے گا، اوپر اوپر ہی رہے گا. اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل کفر، اہل شرک کو چھوڑ دیں گے، ان کو نظر انداز کریں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے. دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے اس جنگلی جانور سے جس کو تیر لگا ہو، اس سے نکل جاتا ہے. جبکہ تیر کیا ہو؟ مضبوط قسم کا ہو، تیز قسم کا ہو، تو اس کو چیر پھاڑ کر نکل جاتا ہے. لیکن تیر کو آپ پکڑیں گے تو نہ اس پہ خون لگا ہوگا، نہ کوئی اور نشانی لگی ہوگی. فرمایا یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے، ان کے دین کا ان کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں ہوگا. اگر مجھے یہ لوگ مل گئے، میرے زمانے میں آ گئے، تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تباہ و برباد کیا تھا. تو اسی کیس میں آپ نے الفاظ کہے تھے الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کہ کیا تم میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہو، مجھے امین نہیں جانتے ہو،
جب کہ میرے اوپر اعتماد کیا اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت نے آپ پہ اعتماد کیسے کیا؟ یعنی کہ وہی آپ پہ نازل ہوتی ہے، قرآن اللہ نے آپ پہ نازل کیا. اللہ کو آپ پہ اعتماد تھا، یقین تھا، آپ کی امانت پہ اعتماد تھا کہ یہ اللہ کا دین بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی ہیر پھیر کے، بغیر کسی تعریف کے لوگوں تک پہنچا دیں گے. اور آپ نے پہنچایا، حق ادا کر دیا. صحابہ کرام نے گواہی دی اس بات کی کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے 4 لوگوں کو دیا، باقی لوگوں کو نہیں دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ 4 لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اپنی قوموں میں یہ سردار کی حیثیت رکھتے تھے. ان کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اسلام کی محبت، مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہو جائے، اسلام پہ پکے ہو جائیں. دوسرے نمبر پہ چونکہ وہ سردار قسم کے لوگ ہیں، ان کے ذریعے ان کی قوم کو ترغیب ملے گی مسلمان ہو جانے کی. جب یہ تعریفیں کریں گے وہاں پہ جا کے اسلام کی، مسلمانوں کی، تو پھر ان کی اقوام کو بھی ترغیب ملے گی اسلام قبول کرنے کی. اور جہاں تک مہاجرین و انصار کا معاملہ تھا تو آپ کو اعتماد تھا کہ یہ ایمان پہ پکے ہیں، پختہ ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اپنے ہیں پہلے سے. تو یہ ہے حدیث الا تأمنونی. اب ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آئیں. الا تأمنونی، کیا تم مجھے امین نہیں جانتے ہو؟ کیا تم مجھے امین نہیں شمار کرتے ہو؟ وَأَنَا، وہ حالیہ ہے جب کہ میں امین من فی السماء، میں اس کے ہاں امین ہوں جو آسمانوں پہ ہے. کیا کہا؟ جو آسمانوں پہ ہے. کون؟ اللہ رب العزت. تو اس صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اور یہ بات بتائی جا چکی کہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وقولہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، والعرش فوق الماء، اللہ کا عرش کہاں ہے؟ پانی کے اوپر. کون سا پانی؟ کون سا سمندر کا حصہ مراد ہے اس سے؟ یعنی کہ وہ جی عرش پانی کے اوپر ہے. اس سے مراد وہ پانی نہیں جو ہماری زمین میں ہے، یہ اوپر پانی ہے. یہ کہاں ہے پانی؟ اوپر. تو عرش پانی کے اوپر ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، بلند ہے، اس کے باوجود وہ جانتا ہے اس حالت کو، اس کیفیت کو جس کے اوپر تم ہو. تمہارے احوال کو جانتا ہے، تمہارے معاملات کو جانتا ہے، تمہارے امور کو جانتا ہے. یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ یہ حدیث بنیادی طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں، گویا کہ یہ موقوف ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ مرفوع ہے. حکم کے لحاظ سے کیا ہے؟ یعنی کہ یہ بات کہ عرش پانی کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اور وہ جانتا ہے اس حالت کو، اس کیفیت کو جس کے اوپر تم ہو، یہ بات کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں ایسی حدیث کے بارے میں کہ اگرچہ الفاظ عبداللہ بن مسعود کے ہیں، موقوف ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ مرفوع ہے. نبی علیہ السلام کے الفاظ لگتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے اپنے الفاظ نہیں لگتے. عبداللہ بن مسعود کے ان الفاظ کو امام ذہبی اپنی کتاب العلوم میں لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سند ٹھیک ہے. امام ذہبی کی کتاب العلوم کیا مطلب؟ امام ذہبی نے باقاعدہ الگ سے مستقل کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. دیکھیں کتنا اہم عقیدہ ہے کہ امام ذہبی نے اس پہ مستقل کتاب لکھ ڈالی، اور آج کل لوگ ایسے عقائد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے.
لیکن وہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں یہ بھی دیکھ لیں. کہاں پہ؟ امام ذہبی کی کتاب العلوم میں کہ والعرش فوق العرش فوق الماء، عرش پانی کے اوپر ہے، واللہ فوق العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے، لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، اس پہ تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. تمہارے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے، تمہاری ایک حرکت سے وہ واقف ہے. امام ذہبی نے یہ الفاظ ذکر کیا اپنی کتاب العلوم میں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب پہ کام کیا ہے، اس کتاب پہ محنت کی ہے، اور اس کتاب کا پھر انہوں نے نام رکھا ہے مختصر العلوم. اور وہاں پہ انہوں نے ان احادیث پہ، ان آثار پہ احکام لگائے ہیں کہ کیا یہ ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام ذہبی کی موافقت کی ہے کہ بالکل یہ الفاظ ثابت ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے طور پہ یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے ابو داؤد شریف میں. کہاں مل جائیں گے؟ نمبر ہے وہاں پہ 4726، 4726. وہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں وہ بھی سن لیں. ابو داؤد میں الفاظ کیا آئے ہیں کہ ان اللہ فوق عرشہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، وعرشہ فوق سماواتہ، اور اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر. لیکن ابو داؤد شریف کی اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے. تو آج کے درس میں کتنی ضعیف حدیثیں ہو گئیں؟ 2. لیکن یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ کے طور پہ یہ روایت ثابت ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے الفاظ یہ حکم رکھتے ہیں کس کا؟ مرفوع حدیث کا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی اس حدیث کے بارے میں کہ رواہ ابو داود باسناد حسن عنده، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ایسی سند کے ساتھ جو امام صاحب کے نزدیک حسن درجے کی ہے. کس کے نزدیک؟ امام داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک. امام القیم رحمہ اللہ نے یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے مختصر الصواعق میں، مختصر الصواعق المرسلہ. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں بھی آپ نے یہ کیا کام کیا ہے، آپ نے یہ ضعیف حدیث کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آؤ میری وضاحت سن لو مجھ سے. وہ کہتے ہیں مجھ سے وضاحت سن لیں، میرا موقف جان لیں آپ. وہ فرماتے ہیں والحدیث قد رواہ علماء السنہ کاحمد و ابی داود وغیرہما، اس حدیث کو علماء سنت نے، علماء حدیث نے، علماء عقیدہ نے روایت کیا ہے، جیسا کہ امام احمد ہے، امام ابو داؤد وغیرہ ہیں. ولیس فیہ الا ما لہ شاہد من روایت اخری، اور اس حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کی تائید دیگر روایات سے آپ کو مل جائے گی. امام صاحب نے پھر کیا جواب دیا حمیدی شیخ خزان؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو عقیدہ آیا ہے وہ دیگر حدیث سے آپ کو اس کی تائید مل جائے گی. بس ایسی کوئی بات نہیں ہے اس حدیث میں کہ جو آپ کو اس کے دیگر شواہد نہ ملیں، دیگر دلائل نہ ملیں. تو عقیدے کے لحاظ سے یہ ثابت ہے سب کچھ. واضح ہو گیا؟ یہ امام صاحب نے کہا ہے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 435 435. اور امام صاحب کی جو کتاب ہے بیان تلبیس الجہمیہ، وہاں پہ زیادہ تفصیل کے ساتھ امام صاحب نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ علماء کرام ہمیشہ سے اس حدیث کو عقیدے میں حجت بناتے رہے ہیں اور اس سے استدلال کرتے رہے ہیں. بیان تلبیس الجہمیہ 3 جلد صفحہ نمبر 255. تو اب ہم 3 احادیث سے فارغ ہو چکے، ایسے ہی ہے. اور یہ 3 احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہیں.
جہاں تک تعلق ہے اس آخری حدیث کو جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا عقیدہ، اس کی تو الگ سے آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کتنی آیات ہیں؟ تقریباً 7 الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، سورہ طٰہٰ۔ اور پھر فرمایا سورہ اعراف میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ بلند ہوا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ اور اسی طرح دیگر آیات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا، یہ عقیدہ بالکل واضح ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور اللہ کا عرش کے اوپر ہونا، استوا کا لفظ آیا ہے، اس کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے اعلیٰ، اور ایک معنی ارتفاع، اور ایک سائدہ۔ اردو میں سب کا معنی ایک ہی ہے، کیا؟ اللہ اوپر ہے، اللہ بلند ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی حدیث نمبر 4 کی طرف۔ وَقَوْلُهُ لِلْجَارِيَّةِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لونڈی سے کہنا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ حدیث اصل میں پوری کیسے ہے؟ پوری حدیث ہمارے ذہن میں ہوگی تو صحیح معنوں میں اس کا مفہوم ہم جان سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آتے ہیں، معاویہ بن حکم السلمی۔ کون ہے؟ یہ وہ معاویہ نہیں ہے جن کو رافضیوں نے بدنام کیا ہے، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جنہوں نے آج کے کئی اسلامی ممالک پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، یہ وہ والے معاویہ نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی ہیں، معاویہ بن حکم السلمی۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ معاویہ نام صحابہ کرام میں مشہور و معروف تھا، آج کے رافضی اس نام پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو معاویہ بن حکم السلمی نے کہا نبی علیہ السلام سے، وہ خود بتاتے ہیں، وکانت لی جاریہ، میری ایک لونڈی ہوا کرتی تھی، ترعی غنما لی، وہ میری بکریاں چراتی تھی، قبل احد، احد وغیرہ کی جانب، احد پہاڑ کی دائیں بائیں وہ میری کیا چراتی تھی؟ بکریاں۔ کہتے ہیں فطلعت ذات یوم، ایک دن میں نے بکریوں کا جائزہ لیا، انہیں دیکھا، فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا، تو پتہ چلا کہ ایک بکری غائب ہے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہتے ہیں وَأَنَا رَجُلٌ مِّن بَنِي آدم، معاویہ بن حکم سلمی کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں کیا ہوں؟ انسان ہوں، آصفو کما یاسفون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے باقی انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا جبکہ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن میں صبر نہیں کر سکا، میں نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ کس کو؟ لونڈی کو۔ کہتے ہیں فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی، فعظم ذلک علی، آپ نے میرے تھپڑ مارنے کو ایک بڑا جرم قرار دیا، یعنی کہ میں تو غلطی سمجھ رہا تھا لیکن چھوٹی موٹی، لیکن آپ کا جو تبصرہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں، بڑی غلطی ہے۔ اس سے پتا چلا نبی علیہ السلام کی عظمت کا، کس قدر آپ کو خیال ہے ایک لونڈی کا جس لونڈی کو آپ جانتے بھی نہیں۔ اور لونڈی اور غلام یہ وہ لوگ تھے جن کو عرب لوگ جانور سمجھا کرتے تھے، ان کا کوئی مقام و مرتبہ ان کی نگاہوں میں نہیں تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ کہے جن سے احساس ہوا معاویہ بن حکم سلمی کو کہ غلطی بڑی ہو چکی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا علیہ الصلوۃ والسلام کہتا میرے صحابی کوئی مسئلہ نہیں، غلام لونڈی ہے، بس تھوڑا سا ان کو پیار محبت کر دینا، بس بات ختم۔ نہیں،
آپ نے بتایا کہ جرم ہوا ہے. تو معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ افلا اعتقها، کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں، یعنی کہ اپنی غلطی کے کفارے کے طور پہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہوں. قال ائتنی بها، اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. فاتیتہ بها، معاویہ کہتے ہیں میں لونڈی کو آپ کے پاس لے کر آیا. فقال لها، تو آپ نے کہا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے. اچھا آپ نے کیوں کہا کہ لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لونڈی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے، مسلمان نہیں ہے تو آزاد نہ کیا جائے. ابھی تو ہم اللہ کے نبی کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عظیم تھے، لونڈیوں کا خیال رکھنے والے تھے. لیکن اب یہ معاملہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی؟ یہ بھی آپ کی عظمت ہے، یہ بھی کیا ہے آپ کی. اگر مسلمان ہو چکی ہے تو الحمدللہ اس کو بہت بڑی نعمت مل چکی ہے، اب اس کو آزاد کر دیا جائے اور اس نعمت کے مطابق زندگی گزارے. ایمان مل چکا ہے، اسلام مل چکا ہے. اگر لونڈی ہے تو اسے آزاد کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے. کس کے لیے؟ لونڈی کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو معاویہ بن حکم سلمی کے گھر میں مزید رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ معاویہ بن حکم سلمی کو دیکھے، تلاوت کرتا ہوا، نمازیں پڑھتا ہوا، ان کے اخلاق کو نوٹ کرے اور ان کے دین سے متاثر ہو کے یہ دین قبول کر لے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. اگر اس کو آزاد کر دیا جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچنے کے امکانات کم ہو جائیں گے. تو یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے تو آزاد کیا جائے، نہیں مسلمان ہے تو فی الحال آزاد نہ کیا جائے. تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. تو لایا گیا. تو آپ اب جاننا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں. ٹیسٹ ہونے لگا ہے، امتحان ہونے لگا ہے. کس چیز کا؟ اس لونڈی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا، مومن ہونے نہ ہونے کا. لو جی، ٹیسٹ میں پہلا سوال آپ نے کیا کیا ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے. آج جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے یہ کہنا کہ اللہ کہاں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں لونڈی سے این اللہ، اللہ کہاں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ کہاں ہے یہ نہایت ضروری ہے. مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جس سے میں دعائیں کرتا ہوں، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کو میں رکوع کرتا ہوں، جو مجھے رزق دے رہا ہے، جو میرے امور کی تدبیر کر رہا ہے، وہ کہاں ہے پتہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ نے یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے کس سے کیا؟ ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ. عام لونڈی سے، وہ لونڈی جو ہم سے تو کہیں افضل، ہم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں کیونکہ وہ صحابیہ ہیں. لیکن ابو بکر صدیق کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ عام سی لڑکی ہے، بکریاں چرانے والی. اس کا مطلب ہے عام سے عام مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں یہ شعور کیا کریں، بیدار کریں، ان کو پتہ ہو کہ اللہ کہاں ہے. اور اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے، لونڈی سے سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے. اگر میں اور آپ ہوتے اور کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا، ہم نے کہنا تھا اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتی ہو. لیکن اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے سوال کیا این اللہ، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. اس نے کہا فی السماء، یہ ہمارا موضوع ہے. فی السماء، اللہ آسمانوں پہ ہے، اللہ اوپر ہے. قال، آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں. سوال نمبر 2، میں کون ہوں. قالت انت رسول اللہ، اس نے کہا کہ تو اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قالت، آپ نے کہا اعتقها، اس کو آزاد کر دو. فإنها مؤمنہ، کیونکہ یہ مومن لونڈی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ معلوم ہونا نہایت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ، علو کا یہ عقیدہ ثابت ہوا
اچھا، اعتراض کرنے والے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ لونڈی نے عقیدہ بیان کیا ہے، تو اس کے بیان کردہ عقیدے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عقیدہ کس نے بیان کیا ہے؟ لونڈی نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لونڈی کون ہے؟ صحابیہ، میرے اور آپ جیسے لاکھوں کروڑوں سے بہتر۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عقیدے کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کی تصدیق کی ہے، کہا ہے کہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ مومن ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ یہ عقیدہ نہایت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں اور سب سے اوپر ہیں، ساری مخلوقات سے اوپر کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہیں یا ہم کہتے ہیں آسمانوں پہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آسمان بنے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات ہم بیان نہیں کرتے۔ ہماری صورتحال تو وہی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آنے والا آیا تھا اور کہا تھا امام صاحب کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ استوا کا معنی اوپر ہونا، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا الاستواء معلوم۔ الاستواء کا معنی ہمیں پتہ ہے، عربی کا لفظ ہے، ہم عربی جانتے ہیں، الاستواء کا معنی پتہ ہے کہ اوپر ہونا۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر کیسے ہیں اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اچھا، اللہ کہاں ہے یہ سوال کرنا سنت ہے، یہ سوال کرنا کیا ہے؟ سنت۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا علیہ السلام، اور یہ سوال کرنا کہ اللہ اوپر کیسے ہے یہ کیا؟ یہ بدعت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک۔ فرمایا والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ قائم و دائم رکھے، اور اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ مزید ہمیں پختگی اختیار کرنے کی توفیق دے، لوگوں کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔